یہ وہ نبی ہیں کہ جن سے رب ذوالجلال نے طرح طرح کے امتحان لیے، ہر امتحان میں رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے کامیاب ہوتے چلے گئے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دو چیزیں عزیز ہوتی ہیں، نمبر ایک اولاد اور نمبر دو جان۔ یہ جان وہ رب کی دی ہوئی نعمت ہے کہ جس کے لیے انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اگر جان پر آ جائے تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور اگر اولاد پر کوئی مصیبت آ جائے تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ وہ نبی ہیں کہ جن سے رب ذوالجلال نے جان کا امتحان بھی لیا اور اولاد کا امتحان بھی لیا۔ ان کے وقت کے بادشاہ نمرود، جس نے ایک آتش گدا تیار کیا، کئی عرصے تک اس کے اندر لکڑیاں جمع کرتے رہے، جب اس میں آگ لگائی تو آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ کس لیے آگ جلائی؟ تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا جائے، اور کفر اس وقت کا بڑا خوش تھا کہ آج ہمارا دشمن مٹنے جا رہا ہے، آج ہمارا دشمن نیست و نابود ہونے جا رہا ہے، بڑے خوش تھے۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ، رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، آگ میں ڈالا ہی جا رہا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے ابراہیم علیہ السلام، بتا میرے لیے کوئی حاجت ہے؟ اگر آپ فرمائیں تو میں اس آگ کو اڑا دوں، اگر آپ فرمائیں تو میں اس آگ کو بجھا سکتا ہوں، بتاؤ میں ہوا کا جھونکا چلا کر اس کو بجھا دوں گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اگر مجھ سے حاجت نہیں تو ٹھیک ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر، اپنی رب کی بارگاہ میں عرض کر کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا پیارا ہی جواب دیا، فرمایا، کیا میرا وہ رب جانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ فرمایا کہ جانتا ہے، وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑ رہا ہے اس کا خلیل۔ یعنی کہ وہ فرمایا، کیا میں کیوں بتاؤں؟ کیا رب سمیع البصیر نہیں ہے؟ کیا وہ سننے اور جاننے والا نہیں ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، یہ تھی جان کی بازی کہ ذہن نے کہا کہ نہیں، لیکن عشق نے کہا چھلانگ لگا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خطر آگ میں کود پڑے۔ جب آگ میں ڈالے گئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں پہنچنے سے پہلے ہی رب نے ارشاد فرما دیا، یا نار کونی بردم والسلام علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ تھی جان کی قربانی کہ جان کے امتحان میں بھی کامیاب ہوتے نظر آئے۔ اب باری آتی ہے اولاد کی، خواب آتی ہے اور کیا فرمایا جاتا ہے کہ میرے راستے میں کچھ قربان کرو، میرے راستے میں کچھ قربان کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی اونٹ ذبح کیے۔ بڑی لمبی تفصیل ہے، مختصر انداز میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو پھر جب لاسٹ میں کہا کہ جو چیز تجھے عزیز ہے، سب سے پیاری ہے، اس کو قربان کر دے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا۔ بیٹے سے پوچھا، اے بیٹے، مجھے خواب آیا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے ارشاد فرمایا، اے ابا جان، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ آپ کیجئے وہ کام، افعل، کرو آپ وہ کام جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، آپ یقیناً آپ مجھے صابر پائیں گے، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا، رب کی بارگاہ میں قربانی دینا چاہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ابا جان، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو، ایسا نہ ہو کہ آپ پدری محبت میں آ کر اس کام سے رجوع کر بیٹھیں، اس کام سے ہٹ جائیں، مجھے ذبح کرنے سے ہٹ جائیں۔ آپ آنکھوں پر پٹی باندھ لو اور میرے ہاتھ پاؤں بھی باندھ لو، تاکہ اگر میں آپ ہاتھ پاؤں لگاؤں تو کہیں آپ کو نہ لگ جائیں، کہیں آپ کو میری لات نہ لگ جائے
جائے, کہیں آپ کو میرا ہاتھ نہ لگ جائے اور آپ اس وجہ سے مجھے چھوڑ دیں. اے ابا جان, میری آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دی جائے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسا ہی کیا, آنکھوں پر پٹی باندھ دی, چھری کو گلے پر چلا رہے ہیں, چھری چل نہیں رہی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار بھی چھری چلائی, چھری چل نہیں رہی ہے. اسماعیل کا ملائم گلے کو کاٹ نہیں رہی ہے, ذبح نہیں کر رہی ہے. دوسری بار پھر چلاتے ہیں, پھر نہیں چل رہی ہے. تیسری بار پھر چلاتے ہیں, نہیں چل رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جلال آتا ہے اور چھری کو پتھر کے اوپر مارتے ہیں, پتھر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں, یعنی کہ ایک پتھر 2 ٹکڑوں میں ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے چھری بتا, میرے اسماعیل کا گلا تو ملائم ہے لیکن اتنے سخت پتھر کے تُونے 2 ٹکڑے کر دیے, کیا وجہ ہے؟ میرے اسماعیل کے گلے کو کیوں نہیں ذبح کر رہی ہے؟ میرے اسماعیل کے گلے کو کیوں نہیں کاٹ رہی ہے؟ اس کو اللہ سے کیوں نہیں ملا رہی ہے؟ چھری کو رب ذوالجلال نے زبان دے دی. چھری عرض کرنے لگی, رب کا حکم ہے مت چل. ابراہیم کہتا ہے کہ چل اور خلیل کہتا ہے مت چل, کیا کیا جائے؟ میں رب کی مانوں یا تیری مانوں؟ رب کہتا ہے نہیں چلنا, خبردار میرے اسماعیل کو کچھ بال برابر بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے, بال کے برابر بھی خروش نہیں آنی چاہیے, لیکن آپ فرما رہے ہیں چل, کیا وجہ؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پھر چھری چلاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی چھری چلاتے ہیں وہ چھری چل جاتی ہے, لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر نہیں بلکہ دمبے پر چلتی ہے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دمبا پیش کر دیتے ہیں اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دمبا پیش کرنے کے بعد اسماعیل کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بچ جاتے ہیں اور ایک دمبے کی قربانی ہو جاتی ہے. یہ ہوتی ہے اولاد کی تربیت, یہ ہوتی ہے اولاد کی قربانی دینی. آج کسی کو اگر اللہ کے راستے میں کچھ دینا پڑ جائے, اللہ کے نام پر کچھ دینا پڑ جائے تو 70 اور 100 بہانے کرتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, ویسا نہیں ہے. ارے سیکھو اس سے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دور حاضر کو بھی دیکھو اور ہماری تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ تاریخ کے اوراق اب بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اے مسلمان, آج دنیا کے اندر اگر تو ذلیل ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے, اس کی غرض یہی ہے کہ تو نے اپنی شریعت کو چھوڑ دیا ہے, تو